جنگ بدر کی اسلامی پہلی جنگ کب اور کہاں ہوئی تھی؟ 2 ہجری سے ہی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور رمضان کی 17 تاریخ کو یعنی 13 مارچ سن 624 کو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی جو کہ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام حکم الہی لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکے کے لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور آپ کو آخرکار ہجرت کر مکے سے مدینے آنا پڑا۔ اس دوران آپ کے ساتھ آپ کے چند جانشار ساتھی تھے اور یہ سبھی عبادت الہی کیا کرتے، نماز پڑھا کرتے تھے اور روزے فرض ہونے کے بعد روزے رکھا کرتے تھے اور ہر کام اللہ کی رضا سے کیا کرتے تھے۔ تمام تکلیفوں کے باوجود صبر کیا کرتے تھے مگر خود آگے بڑھ کر کبھی لڑائی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جب کفار نبی کریم سے دشمنی کی غرض سے انہیں نقصان پہنچانے کی لگاتار کوششیں کی تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس سے جنگ کرو، اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ ہے جنگ بدر، جو مدینے سے قریب 80 میل دور بدر نامک جگہ پر لڑی گئی، جس میں ایک طرف مکے کے قریش قبیلے کے تقریباً 1000 بڑے بڑے یودھا شامل تھے تو دوسری طرف پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے صرف 313 ساتھی شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی جنگ لڑی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ جنگ کسی بھی قسم کے ساز و سامان تک ان کے پاس نہیں تھے۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ایک دن پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر صحابہ کے ساتھ آئے اور ایک ڈنڈا لے کر لکیر کھینچ گولا دائرہ بنایا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو صحابہ نے وجہ جاننی چاہی۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا، کچھ دوری پر دوسرا دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ امیہ یہاں مارا جائے گا، تیسرا دائرہ کھینچ کر فرمایا شیبہ یہاں مارا جائے گا، چوتھی لکیر کھینچ کر فرمایا قتبہ یہاں مارا جائے گا۔ کسی بھی جنگ میں عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے جنگ ہوتی ہے اور لوگ مارے بعد میں جاتے ہیں، مگر قربان جائیے آقا کے حالات غیب کے علم پر، جس میں جنگ بعد میں ہوئی اور مرنے والوں کی خبر پہلے دے دی گئی۔ ابو جہل وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے رسول کو بہت برا بھلا کہا تھا، انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس بدبخت کو جب اللہ کے رسول اور ان کے جانشاروں کی خبر مل گئی تو اس نے سوچا کہ ان کی تعداد ہی کتنی ہے، مٹھی بھر، اس لیے اچھا موقع ہے سب کو ہلاک کرنے کا، تاکہ اللہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو ماننے والا ہی نہیں رہے گا تو اسلام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمنوں کی تعداد کئی گنا ادھک تھی، جس میں قریش قبیلوں والوں میں موجود بہت سے لوگ کسی نہ کسی کے قریبی رشتے دار تھے، یہاں تک کہ کوئی کسی کا باپ تو کوئی چچا ماموں بھی تھا۔ تب
اللہ کے رسول نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر اس جنگ میں ہم ناکام رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے اس جنگ میں ان کی مدد فرمائی۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول کی طرف سے ایک صحابی امیدہ بن حارث نے اس وقت آپ سے جنت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو گیا تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ نے اس سے کہا ہاں بے شک تم جنتی ہو۔ اور اس بہادر صحابہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اچانک ہی جنگ کے دوران مہاراج اور واویس نام کے دو بدھو آئے، ایک 10 اور دوسرا 12 سال کا تھا۔ دونوں وادوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کے بارے میں جانکاری لی۔ انہوں نے ان بادوں سے پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں جنگ سے دور رہنا ہے۔ مگر ان بادوں نے کہا وہ گستاخ ہمارے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، ہم اسے ماریں گے۔ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ میں چھوٹی تلواریں لیے وہ دشمنوں کے لشکر میں گھستے چلے گئے۔ وہ ابو جہل تک پہنچے اور ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ابو جہل کو بھی یہ خبر لگ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شہید ہونے کی جگہ کے بارے میں تک بتلایا ہے۔ تب وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں لکیر کھینچی گئی تھی؟ اس کے ساتھیوں نے ہاں کہا تو وہ جھٹپٹاتے ہوئے دائرے سے باہر نکلنے لگا لیکن نہیں نکل پایا۔ تب ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیواڑی کو جھوٹی ثابت کرنا ہے، مجھے اس دائرے سے باہر نکالو۔ ساتھی اسے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ابو جہل نے دم توڑ دیا۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کے 3 بیٹے اسلام کی مخالفت میں لڑے۔ معاویہ، حنظلہ و عمرو حمزہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ عمرو قیدی بنا اور معاویہ میدان سے بھاگ گیا تھا۔ اس جنگ میں 70 کفار شہید ہوئے اور اتنے ہی گھائل ہوئے۔ کچھ کو بندی بنایا گیا تو کچھ جان بچا کر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کرنے والوں میں 6 مہاجر اور 8 انصاری شہید ہوئے اور آخرکار حق کی جیت ہوئی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو بے چین دیکھ کر ایک صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا قیدیوں کو جو رسیاں باندھی گئی ہیں انہیں ڈھیلی کرو، ان میں میرے چچیرے بھائی عباس بھی ہیں۔ اور پھر ان کے حکم کے مطابق سبھی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان میں جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 بادوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔